اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ عاشقوں کی محفل اور ہفتہ وار حلقہ درود و فکر، جو حلقہ درود و فکر بھی ہے، حلقہ درود عشق بھی ہے، اور یہ کیفیت سے معمور گھڑیاں جو آنکھوں کی نمناکی کو، روح کو تابانی دیتے ہوئے، دل کو جلا بخشتے ہوئے اور کیفیت کو اور زیادہ کرتے ہوئے، عشق کی فراوانی کی خیر مانگتے ہوئے ہمارے دل کے ایمان کے گلشن کو اور سیراب کر رہی ہے، اور عجیب کیفیت روح و جسم ہے کہ انسان جسمانی طور پر کھاتا کھاتا کبھی تھک جاتا ہے، مگر جب ان کے عشق کی، محبت کی، چاہت کی اور اللہ کے محبوب کے ذکر کی، وہ حسن کی صورت میں ہو، وہ صورت کی بات ہو، وہ سیرت کی بات ہو، وہ اخلاق کی بات ہو، وہ کردار کی بات ہو، ان کے ادب کی بات ہو، ان کے تعظیم کی بات ہو، ان کے عشق کی بات ہو، ان کی محبت کی بات ہو، مگر دل سامنے ایمان والا نرم ہونا چاہیے، تو پھر کیفیت ایسی ہے، دل کرتا ہے ہماری جان تو نکل جائے، نہ وہ صورت نظروں سے ہٹے، نہ یہ ذکر کبھی ختم ہو۔ وقت کی مناسبت دیکھتے ہوئے شب معراج اور معراج النبی کے واقعے کے حوالے سے چند گزارشات۔ معراج النبی کا معجزہ، جیسے ہی رجب المرجب 27 رجب المرجب قریب آتی ہے تو ذہنوں میں اب چونکہ دور فتن ہے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم الشان معجزہ اور وہ رات جس رات حضور کی خوشی دیدنی تھی، اور ہم نے تو عشق والوں سے سنا ہے، عرش والوں نے رب سے کہا مالک تو نے فرش والوں کو ولادت مصطفیٰ کے صدقے شب میلاد عطا کی ہے، ہم عرش والے بھی تیرے محبوب سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں۔ تو رب نے فرمایا اے فرشتوں اور نوریوں پریشان کیوں ہوتے ہو، میں نے تمہارے لیے شب معراج رکھی ہے۔ اور جیسے ہی معراج النبی کا یہ خوبصورت دن اور رات قریب آتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے رات کو جاگنا فرض نہیں ہے، مگر جہاں لوگ اتنی راتیں جاگ لیتے ہیں، شادی کی رات ہو تو ساری رات نہیں سوتے، گھر میں خوشیاں آ جائیں تو ساری رات نہیں سوتے، کوئی دور سے مہمان ہمارے گھر آ جائے تو ساری رات اس سے باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی عرصے بعد ملاقات کرے تو اس سے باتیں کر ہم دنوں رات گزارتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ ایسے مہمان بھی ہوتے ہیں ہم ساری اپنی جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں انہیں کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی آپ بعد میں، پہلے میرا یہ مہمان ہے۔ تو اسی طرح یہ رات اس لیے، بے شک اس میں جاگنا فرض نہیں ہے، اس میں جاگنا سنت نہیں ہے، مگر کیوں جاگتے ہیں؟ اس لیے جاگتے ہیں بس اس آس پر اور امید پر کہ اس رات حضور خوش ہوئے تھے، تاجدار کائنات کی خوشی دیدنی تھی، تاجدار کائنات کو رب سے ملاقات ہوئی تھی، اور اس لیے بھی جاگتے ہیں۔ یہ یادگار ہے رب کی نشانیوں کی کہ ان پاکوں کی ملاقات میں ہم ناپاکوں کا کیا کام۔ کبھی پاکوں کی ملاقات میں اور محب اور محبوب کی ملاقات میں کسی غیر کا بھی ذکر بنتا ہے، مگر واری جائیں محبوبوں کی ملاقات ہے اپنے مالک کے ساتھ اور اپنے محب کے ساتھ، مگر اس پاک ملاقات میں، پاک ساتھوں میں، پاکوں کی ملاقات میں میرے تاجدار کائنات ہم گناہگاروں اور گندوں کو بھی یاد رکھ رہے ہیں۔ یہ تاجدار کائنات سے جڑنے کے لیے ہم رات کو ذکر حبیب داور کرتے ہیں۔
معراج النبی کا مقصد کہ حضور خوش ہوئے تھے، تو سوالات آ جاتے ہیں کہ کیسے منایا جائے، کیوں منایا جائے، پتہ نہیں روحانی تھی کہ جسمانی تھی، ایسے شکوک ڈال دیے جاتے ہیں۔ تو ان شکوک کے لیے اصل میں ہم عقل کی بنیاد کے اوپر ساری باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ عقل کی بنیاد پر کبھی ہم نے آسمان کو دیکھا ہے کہ عقل میں آتا ہے کہ بغیر ستونوں کے آسمان کیسے کھڑا ہے؟ غور کریں نا اس پر۔ کبھی غور کیا ہے ہم نے کہ زمین اس طرح سے بچھونا کیسے بنی ہوئی ہے؟ کہیں پر زمین پر پہاڑ ہے، کہیں پر دریا ہے، کہیں پر سمندروں کے سمندر ہیں، اور کہیں پر اسی طرح سرسبز و شاداب وادیاں ہیں، کہیں پر وہ سبزے والے پہاڑ ہیں، کہیں پر برفانی تودوں والے پہاڑ ہیں، کہیں پر کالے پہاڑ ہیں، کہیں پر معدنیات والے پہاڑ ہیں، اور یہ دنیا کائنات کا ایک سیارہ ہے بس۔ اور پورا سولر سسٹم دیکھیں، سولر سسٹم کو دیکھتے ہیں، اب بچے ینگسٹرز بھی بیٹھے ہیں، نظام شمسی کو دیکھیں تو نظام شمسی کے اندر دیکھیں، ہر سولر سسٹم کے اندر ہر سیارہ اور ستارہ ایک خاص مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے اس سولر سسٹم کے اندر سب کو رسی ڈالی ہوئی ہے، سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے، ہر ایک فاصلے پر بھی ہے، اپنے مدار میں بھی گردش کر رہا ہے اور آگے بھی بڑھتا جا رہا ہے، اور وہ اپنی مقصد میں کامیاب ہے، اور ایک پورا سسٹم ہے فورس آف گریوٹی کے نام پر کشش ثقل کے عنوان سے جڑا ہوا ہے۔ رسیاں بھی نظر نہیں آ رہی، اور مشرق سے سورج نکلتا ہے، جرت نہیں ہے کہ وہ مغرب سے نکل آئے، وہ چاہے بھی تو نہیں نکل سکتا، حکم خدا ہے۔ تو یہ عقل میں آتا ہے؟ چاند کا نکلنا، رات کے ستاروں کا نکلنا، چلیں انسان کی تخلیق کو دیکھو، یہ عقل میں آتا ہے کہ انسان کس پانی سے بنا، اور پھر پیدا کہاں رب کر رہا ہے، اس کی نشو نما کہاں ہو رہی ہے؟ اس کنویں میں جہاں کسی کا ہاتھ نہیں جا سکتا، اور جب نکلتا ہے تو ہڈیاں بھی ہوتی ہیں، چمڑی بھی ہوتی ہے، میدا بھی ہوتا ہے، اور پورا استخوان پورا سجا ہوتا ہے، اور کامل انسان نکلتا ہے۔ کبھی سوچا کہ یہ عقل میں آتا ہے؟ اور وہاں بھی اس کو رزق وہ دیتا ہے جہاں کوئی رزق پہنچا نہیں سکتا۔ جب اتنی چیزیں عقل میں نہیں آتی، یہ تو ہو گئی دنیاوی تخلیق کی بات۔ اب آگے آئیں، انبیاء کو رب نے معجزے دیے، بن ماں باپ کے پیدا ہونا، حضرت آدم کا کہ حضرت آدم بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، عقل میں آتا ہے؟ مگر مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے آگ کا گلزار ہو جانا، 40 فٹ لمبی وہ محل، وہ حویلی تھی جہاں پر حضرت ابراہیم کو پھینکا گیا، اور کتنے دن الاؤ جلایا گیا، اور وہ آگ گلزار بن گئی، سمجھ میں آتا ہے؟ نوح علیہ السلام کا وہ جودی پہاڑ پر کشتی، پورے دریا سیلاب میں جو ایک پوری دنیا کے اندر سیلاب آیا، ان کی دعا سے آیا، 950 سال تبلیغ کی تھی، اور وہ جودی پہاڑ تک پہنچا، اور چلتا رہا، وہ کشتی چلتی رہی، وہ جہاز چلتا رہا۔ عقل میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر رب سے کلام کرنا، عقل میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا 70,000 جادوگروں کے 70,000 رسیاں جو سانپ بن گئی تھیں، ان کا ایک اژدہا، ایک جو عصائے موسوی تھا، وہ سارا اژدہا بن کر ان کے سارے سانپ کھا گیا۔ عقل میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایسے پتھر پر اپنی چھڑی مارنا اور 12 چشموں کا جاری ہو جانا، عقل میں آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی پوری قوم بنی اسرائیل لے کر نکلے، اور سامنے سمندر تھا، بس اپنا عصا پانی میں ڈالا اور 12 رستے نکل آئے، 12 پورے پل بن گئے۔ قرآن گواہ ہے، عقل میں آتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے پیدا ہوئے، پاک کماری حضرت مریم سے، عقل میں آتا ہے؟ مٹی سے مورت بنا کر پھونک مارے، وہ پرندہ
بن کر اڑا دے، عقل میں آتا ہے؟ ارے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زدوں کو ٹھیک کر دے، مادرزاد نبینوں کو آنکھیں لے دے، جو کھا کر آئے وہ بتا دے، جو چھپا کر آئے وہ بتا دے، عقل میں آتا ہے؟ جب اتنی چیزیں عقل میں نہیں آتی تو پھر معراج مصطفیٰ عقل میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور مصطفیٰ ان سب کے امام، ان سب کے آقا، عقل میں نہیں آتا، تبھی تو رب نے کہا ہے سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات جو تم نہیں کر سکتے وہ کر سکتا ہے۔ اور دعویٰ معراج تاجدار کائنات نے نہیں کیا کہ میں نے کیا ہے، تاجدار کائنات نے دعویٰ نہیں کیا، دعویٰ معراج تو خود مصطفیٰ کے رب نے کیا ہے کہ میں نے کروایا ہے۔ تو وہ کیا نہیں کروا سکتا جو کہتا ہے فعال لما یرید، میں جو چاہتا ہوں کر سکتا ہوں؟ اگر داؤد کے ہاتھوں میں لوہا آ جائے تو زرہ بن کر مولڈ ہو سکتا ہے، سلیمان علیہ السلام کی آواز پر چرندوں پرندوں جنات اور ہوائیں تابع ہو سکتی ہیں، تو پھر تاجدار کائنات کو رب چند لمحوں میں یا زمین سے لے جا کر عرشوں پر کیوں نہیں بٹھا سکتا اور ملاقات کر سکتا؟ جب اتنی چیزیں عقل میں نہیں آتی، انہیں مانتے ہو، تو جب حبیب کی بات آئے تو تب عقل کو کیوں لاتے ہو؟ اور اگر یہ عقل میں آنے والی بات تھی تو رب نے کیوں کہا سبحان اللہ جی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی؟ اور یہ بھی نہیں کہا حضور تم گئے، کہا نہیں میں لے کے گیا، اپنے بندے کو جس نے سیر کروائی، پاک ہے تو رب تو ہمیشہ سے پاک ہے، کہ پاک میں ہمیشہ سے ہوں، مگر سبحان کہہ کر اپنی قدرت کاملہ کا اظہار کر رہا ہوں کہ تم عاجز ہو کہ میری پاکی تک پہنچ سکو۔ تو جب پاکی تک نہیں پہنچ سکتے تو میرے فعل اور میرے کمالات تک کیسے پہنچ سکتے ہو؟ کیونکہ رب کو پتا تھا ہر نبی کو اس کے دور کے وہ عظیم معجزات دیے کہ جب تک دوسرے نبی نہیں آئے وہ ان معجزات کے تسلسل کی بنیاد پر ان کی شریعت چلتی رہی۔ اب تاجدار کائنات کی آمد تھی اور پتا تھا انسانوں نے ہوائی جہازوں میں بھی سفر کرنا ہے، ٹائم اینڈ سپیس میں بھی چلنا ہے، زمان و مکان کی تنابیں بھی کھینچنی ہے کہ دنوں کا سفر گھنٹوں میں، گھنٹوں کا سفر لمحوں میں ہونا ہے۔ تو اب ہو سکتا تھا کہ کوئی کہہ سکتا تھا تمہارے نبی کے پاس ایسا معجزہ ہے، تو رب نے براق کی سواری سے اڑوا کر، جو کہ پوری الیکٹریسٹی کا ایک منبع تھا، پاور ہاؤس تھا، وہاں سے محبوب کو اٹھایا کہ براق پر محبوب کو سفر کروایا۔ انسان تو نے سفر کرنا ہوگا چاند تک کے لیے، تو پہلے اسٹرالوجی کا، اسٹرونومسٹ کا لباس پہنو گے، اسٹرونوٹ کا لباس پہنو گے، آکسیجن کے سلنڈر لگاؤ گے، خاص قسم کی اسپیس شپ اور جہاز میں بیٹھو گے، راکٹ کے اندر بیٹھو گے، اتنی رفتار ہوگی، پھر وہاں سے نکلو گے، خلا سے نکل کر اوزون لیئر کراس کرو گے، وہاں پر آکسیجن کی ضرورت پڑے گی، چاند تک پھر پہنچو گے، اور وہاں پہنچ کے بھی پتا لگے گا چاند تو لگتا ہے ٹوٹا ہوا ہے اور ٹوٹ کر جڑا ہے۔ اس پر بھی ناسا میں بات ہوئی کہ لگتا ہے چاند پر زلزلہ آیا تھا اور زلزلہ آ کر ٹوٹا تھا، اور ٹوٹ کر ایسے درار بتاتی ہے جڑا ہوا ہے۔ ایجپشن سائنٹسٹ وہاں ناسا کے دفتر میں بیٹھا تھا، کہنے لگا وہ میں بتاتا ہوں ٹوٹا کیسا تھا اور جڑا کیسا تھا۔ ٹوٹا ایسا تھا کہ حضور نے، آقا نے انگلی کی تھی تو چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا، اور اشارہ کیا تو ٹوٹنا تو کمال تھا ہی، جوڑنا مصطفیٰ کا اس سے بڑا کمال ہے۔ تو وہاں بھی پہنچے تو حضور کی آہٹیں، آقا کی حکمرانی، آقا علیہ السلام کے تسلط کی خبر ملی کہ چاند بھی جن کے تسلط میں ہے، اور کہنے پر نہیں ہاتھ کے اشارے پر، یہ انگشتے مصطفیٰ کے اشارے کی خیر ہے، تو پھر حضور کی محبوبیت کا عالم اور شان کا عالم کیا ہوگا؟ پھر آپ نے کہا کہ اوروں کو پوری آکسیجن سلنڈر کی ضرورت ہوگی اور ساری چیزوں کی ضرورت ہوگی، حبیب اوروں کو آکسیجن کی ضرورت ہے، اور حبیب تو کائنات کی آکسیجن ہے، تیری وجہ سے تو کائنات چل رہی ہے، اس لیے تو چلا بھی گیا
اور आ भी गया और मैंने कहा वन नजमी इजा हवा, कसम है उस सितारे मोहम्मद की जो बर्क रफ्तारी से अपने महबूब से मुलाकात करके ऊपर से नीचे आ गया। तो वन नज्म का पहला माना यहां पर रब ने किया। तो हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं वन नज्म से मुराद ज़ात मुस्तफ़ा है, हुआ मुहम्मदुन। अब सितारे और सियारे में भी फर्क होता है। सितारे की रोशनी अपनी होती है, सियारे की रोशनी किसी से ली होती है। रब ने महबूब को सैयारा नहीं कहा, हाय सितारा कहा है। ऐसा सितारा जो सिराजम मुनीरा है, जिसकी वजह से सारी कायनात रोशन है। और वन नज्म का दूसरा माना है असले कायनात। रब ने कहा हबीब कसम है मुझे असले कायनात तेरी, जिसको आल हजरत नहीं बयान करते, फरमाते हैं खुदा ही दे सब्र जाने पुरगम, दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम, जब उनको झुरमट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे, वही तो जो बन टपक रहा है, वही तो अब तक छलक रहा है। नहाने में जो गिरा था पानी, कटोरे तारों ने भर लिए थे, बचा जो तलवों का उनके धोवन, बना वो जन्नत का रंगो रोगन, जिन्होंने दुल्हा की पाई उतरन, वो फूल गुलजारे नूर के थे, और हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। वन नजमी इज़ा हवा, वन नजमी इज़ा हवा का पहला माना कि हबीब तू असले कायनात है। रहमत वालों सुन लो, ये जो माँ की रहमत है ये भी रहमत मुस्तफ़ा की मरहून मिन्नत है। कायनात पर जो रहमत है वो रहमत मुस्तफ़ा की वजह से है। ये हुस्न के जितने बिखरे हुए जलवे हैं और बिखरे हुए जितने भी नुदरत उसलूब हुस्न वाले कमालात नजर आते हैं, ये सारे हुस्न मुस्तफ़ा की वजह से हैं। कि जब उस हुस्न मुस्तफ़ा के बीज को फैलाया तो कायनात बन गई, समेटा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बन गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी उसने यूसुफ की बात कर रहे थे, मुझे सैयदा आयशा सदीका का शेर बार बार याद आता था। सैयदा ने यूं गोया होकर जुलेखा को कहा, कहने लगे, फरमाने लगी जुलेखा अगर तू मेरे मुस्तफ़ा को देख लेती, उसने यूसुफ को देखकर तो तुमने उंगलियां काटी थी ना, तुमने और तुम्हारी सहेलियों ने, अगर तुम मेरे सरताज को देख लेती तो उंगलियों के बजाय अपना दिल ही काट लेती। ये ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात कि वन नजमी इज़ा हवा का पहला माना, और वन नज्म का दूसरा माना इज़ा हवा कि जिसको कहते तुलू होना। अब ताजदार कायनात की नबुव्वत का तुलू होना क्या था, जिसका जिक्र रब कर रहा है, तो वो तुलू होने का पहला माना कि लोगों मेरा महबूब उमूमी तौर पर 3 मतलों पर तलू हुआ। मतलब बशरियत पर तलू हुआ, तो उसकी इंतहा देखनी हो तो बैतुल मक़दस में देखो कि मेरा महबूब इमामुल अंबिया बनकर अफजलुल बशर बन के खड़ा है। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक सारे के सारे मुंतज़िर हैं कि मोहम्मद मुस्तफ़ा आए और हम उनकी इक्तिदा में नमाज अदा करें, और हुजूर इमाम हो जाए, हम मुक्तदी हो जाएं। ये शान है उनकी। अब उस शान को सिर्फ अंदाजा लगाने के लिए एक अल्लाह वाला रब ने नबियों ने उस दिन हुजूर को भी कहा होगा, या रसूल अल्लाह हमें 2 मेराजें अता हुई हैं, हमारी भी आज मेराज है। मैंने पूछा वो कैसे कहा होगा? कदमों में इसहाक का सर, इसहाक के कदमों में इस्माइल का सर, इस्माइल के इसहाक के कदमों में याकूब का सर, याकूब के कदमों में यूसुफ का सर, आगे यूसुफ के कदमों में मूसा का सर, मूसा के कदमों में ईसा का सर। अरे 1,24,000 सजदे बने तो फिर एक मोहम्मद बनता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
پھر حضور کی ذات مقدسہ کی بات ہے، پھر تاجدار کائنات کی بات ہے۔ اور اگر یہ معراج روحانی تھی تو رب کو اتنا تسلسل کے ساتھ قرآن میں 2 جگہ، ایک جگہ تو سورہ اسراء میں پہلی پوری آیت اور پھر سورہ نجم میں پوری 17 آیتیں، کبھی دل کی بات، کبھی آنکھوں کی بات، کبھی دیکھنے کی بات، کبھی دیکھ کر نہ جھٹلانے کی بات، کبھی دیکھنے کے انداز کی بات، یعنی 17 آیتیں بار بار رب اتنے اہتمام سے بیان کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں خواب والی ہوتی ہیں؟ اور اگر جبریل کو دیکھنا ہی معراج تھی، سوال ہے تو جبریل تو خود مخلوق ہے، تو مخلوق کا اپنے سے اعلیٰ دیکھنا معراج ہوگی کہ اپنے سے ادنا کو دیکھنا معراج ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے سے اعلیٰ دیکھنا معراج ہے تو اپنے سے ادنا کو دیکھنا معراج ہے؟ نہیں، محبوب کا اپنے خالق کو دیکھنا اصل معراج ہے۔ تو وہ جو 3 مطلبوں کی بات کی میں نے، پہلی عالم بشریت پر چمکا، اور دوسرا مطلع تاجدار کائنات کی شان عالم ملکوت پر چمکی، اور اس کی انتہا کا وہ سدرۃ المنتہا پر ہوئی، جہاں پر نوریوں کے سردار نے بھی کہہ دیا یا رسول اللہ اس سے آگے کا رستہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اور تیسرا انوار خصائص محمدی کا وہ نور چمکا جو حضور پہنچے تو رب نے کہا والنجم اذا ہوا۔ اور تاجدار کائنات معراج کی شب جب قربت خداوندی میں پہنچے تو ایک مقام آیا، حضور رک گئے اور آواز آئی قف یا محمد ان ربک یصلی۔ ایسا ہی ہوتا ہے، مہمان ایک جگہ آ کر رک جاتا ہے، میزبان آتا ہے، اور یہاں پر حضور کو رب نے کہا اے میرے مصطفیٰ یہاں تک آنا تیرا کام تھا، رک جائیے۔ اب آپ کا رب خود آپ کے استقبال کے لیے درود پڑھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ والنجم اذا ہوا، حبیب تیری اصل کی قسم، تو ستارے کی قسم، رب نے کہا حبیب رک جا۔ اب سوال آ سکتا ہے جی رب کیسے قریب آ گیا؟ سوال آ گیا، جواب ایسے اپنے شیخ کے صدقے، جیسے ہماری شارک کے قریب ہے، ہماری شارک کے قریب آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، ہر رات آسمان دنیا پر آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ حتیٰ کہ حضور کی حدیث میں ہے، حدیث قدسی، فرمایا بندہ میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، رب کہتا ہے میں 2 ہاتھ بڑھتا ہوں۔ بندہ میری طرف ایک بازو بڑھتا ہے، رب فرماتا ہے میں 2 بازو بڑھتا ہوں۔ اور فرمایا وہ ان آتانی یمشی آتی تو ہر بلا، رب فرماتا ہے بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، رب کہتا ہے میں دوڑ کے جاتا ہوں، کوئی واپس نہ چلا جائے، تو ہماری طرف آ جائے تو خیر، اور جب حبیب کی طرف آئے اپنی شان کے مطابق، اس میں کون سے شک والی بات ہے؟ یہی تو رب نے بتایا ہے، چاہتا تو مکے میں بھی مل سکتا تھا، مگر کوئی کہتا کہ موسیٰ کو تو کوہ طور پر بلایا اور انہیں ادھر مل لیا، فرق کیا ہوا؟ بتایا کوہ طور پر موسیٰ نے خود کہا تھا رب ارنی، مولا مجھے اپنا آپ دکھا، اور حبیب تو وہ ہے جسے بلا کر ہم نے اپنا آپ دکھایا ہے، ہم نے اپنا آپ دکھایا ہے۔ اور ان عالم ملکوت اور عالم بشر سے اتار نکال کر بتایا ہے نور و بشر میں نہ تولنا میرا محبوب ہے، یہ ہے وہ چپ کر میرے لیے تھا جان یوں بولندی، وہ خصائص محمد مصطفیٰ کی بات ہے۔ اور کیسا دیکھا کہ رب نے بھی کہا ما زاغ البصر وما طغى، سونے بڑے آئے مجھے دیکھنے کے لیے مگر جیسا تو نے مجھے دیکھا کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ اور ثم دنا، ہائے پھر وہ آگے بڑھا، کون؟ ذکر نہیں ہو رہا، اشارے سے بات ہے، فاعل اگر حضور ہو تو حضور آگے بڑھے، فتح اللہ اور رب آگے بڑھا، ایک معنی ہے رب آگے بڑھا اور اللہ اور آگے بڑھا۔ فکان قاب قوسین، 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ گیا، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم، بس ایک ہی فرق تھا، مصطفیٰ رہے، اللہ رہا۔ حضور کی صفات رب کی صفات حضور کی صفات میں،
اس لیے تو رب نے کہا میں بھی رحیم، حبیب تو بھی رحیم، میں بھی عزیز تو بھی عزیز، میں بھی شہید تو بھی شہید، میں بھی کریم تو بھی کریم، میں بھی عظیم تو بھی عظیم۔ حتیٰ کہ فعل کی بات آئی، بدر کے میدان میں کنکریاں مصطفیٰ نے پھینکی اور رب نے کہا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ لوگوں کو کنکریاں حبیب تو نے تو نہیں ماری تھی جب آپ نے ماری تھی، بلکہ وہ تو اللہ نے ماری تھی۔ سونے پہلے ہی کہہ دیتا کہ تو نے ماری تھی، کہا نہیں پہلے بتانا چاہتا ہوں فعل مصطفیٰ کو فعل مصطفیٰ نہیں میرا فعل سمجھو اور مقام مصطفیٰ کو جانو۔ اس لیے رب باری تعالیٰ نے اوعدنا، پھر بار بار کچھ لوگ اس ایسی باتوں کو لے دیکھو جی حضور کو رب سے جوڑ رہے ہیں، بھئی ہماری طرف بعد میں آنا۔ حضرت امام بخاری کی کتاب التوحید انس بن مالک کی روایت پڑھو، وہ بھی کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا میرے مالک نے میرا او ادنا پر استقبال کر کر ملاقات فرمائی ہے۔ آؤ اسی پیغام محبت کو میں اختتام کر رہا ہوں، اس پاک ملاقات میں بھی حضور ہمیں نہیں بھولے۔ میں وقت میں نہیں اب آ رہا، بس وقت دیکھتے ہوئے اس پاک ملاقات میں بھی حضور ہمیں نہیں بھولے۔ امتی ہو کر بتائیں کیا ہم واقعی حضور کو یاد رکھے ہوئے ہیں؟ اگر یاد رکھے ہوتے تو ہماری زندگی اس طرح گزرتی، ہمارے اخلاق کا معیار کہاں چلا گیا؟ حضور رب باری تعالیٰ نے پوچھا سونے بتا کیا چاہتا ہے؟ ان پاکوں کی ملاقات میں بھی حضور بار بار ایک ہی بات پوچھتے، میرے مولا یہ بتا میری امت کا کیا کرے گا؟ اتنی محبت اپنی امت کے ساتھ، اور ہم امتیوں کو ان کی فکر نہیں۔ خدا کی قسم منہاج القرآن اور میرے حضور شیخ الاسلام، لوگ پتہ نہیں کیا ہم سمجھیں، ہمیں ایک ہی جوت لگائی ہے، جو ان کی نوکری کرتا ہے اس سے ان کی ملاقات ہوگی۔ کبھی زندگی کے کسی گوشے میں یا قبر میں تو صحیح ان سے ملاقات ہوئی اور حضور نے پوچھ لیا میرا دین لٹ رہا تھا، میرے دین پر اخلاقی قدریں مٹ رہی تھیں، بتا تو نے میرے محبوب میرے دین کے لیے کیا کیا؟ اللہ نے پوچھ لیا میرے محبوب نے تمہاری خاطر طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے تھے، احد کے میدان میں اپنے دندان شہید کروائے تھے، اس دین کے لیے اپنے نواسے تک کو سر کٹوا دیے، 72 تن لٹوا دیے، مگر بتاؤ میرے محبوب کا دین اور میرا دین لٹ رہا تھا، تم کیا کرتے رہے؟ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آج کی نوجوان نسل اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کے تعلق سے دور ہو گئی، اور کچھ لوگ بیس بدل کر دین کا نام لے کر بھی حضور کی محبت سے دور کرنے کے مشن پر ہیں۔ ان کے لیے دفاع بننا ضروری ہے کہ ان مجلسوں کے صدقے اللہ کی قسم میں بڑا بول نہیں بولنا چاہتا، مگر بتاتا ہوں کبھی نہ کبھی یہ ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر پردہ اٹھ جاتا ہے، ان کی خیر پڑ جاتی ہے۔ بار بار کسی کا ذکر کرے کہ رب کو کبھی تو پیار آئے گا نا، اور کہے گا حبیب تھوڑا پردہ سرکا دے، تجھے دیکھنا چاہتا ہے، تیری نوکری کرتا ہے۔ اور جن کو خدا کی قسم ان کے دیدار کے لطف کا خیر ملا ہے، زندگیاں بدل گئی ان کی۔ نہیں یقین تو حضور داتا صاحب سے پوچھ لو، حضور غوث پاک سے پوچھ لو، اور ان سے بڑھ کر حضرت صدیق و فاروق و عثمان و علی سے پوچھ لو رضوان اجمعین۔ میرے حضور شیخ الاسلام نے ساری زندگی کی نوکری کی، سب کچھ ہمیشہ یہ کہتے میرے مالک جو کی 1000 کتاب لکھی تیرے لیے اور تیرے حبیب کی رضا کے لیے۔ 72 سال ہو گئے ان کی عمر، 72 سالوں میں جو ان کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہا گیا اور کہا جا رہا ہے، مگر ان کا قلم حضور کی محبت سے نیچے نہیں اتر رہا۔ اب 40 جلدوں میں تفسیر قرآن لکھی ہے عربی میں،
ہمارا مقصود یہ ہے کہ یہی عشق آپ سب میں اتر آئے. شہزاد علی مدنی صاحب ان کا پورا گھرانہ پوچھے نا، کوئی ہمیں منہ نہیں لگاتا تھا، اور جب سے ان کے نوکر ہوئے ہیں دنیا والے ہمارے ہو گئے. میں جانتا ہوں اس بات کو، یہ کرم ہے ان کا. جو ان کی نوکری والا ہو جاتا ہے. یہ 200 کے قریب ہمارے حلقات درود آج 200 کے قریب ہو گئے. کتنواں بنتا ہے جواد بھائی؟ 198 والا. آئے لوگوں حضور کی محبت میں جڑ جائے. ان کا ذکر سننے میں کتنا مزہ آتا ہے، سنتا ہے نا اونچی آواز سے، جس کو جتنا مزہ آیا. یہ ان کے ذکر کا حال ہے، تو جو ان کو دیکھا ہوگا جنہوں نے، ان کا عالم کیا ہوگا. آؤ اپنی زندگیاں بدلیں. بچوں کو کہوں گا، اپنے ینگسٹرز کو کہوں گا، کبھی مدینے والی سرکار کو پکار کر کہو نا، اللہ کا واسطہ دے کر حضور مالکوں کے لیے اور اپنے آل کے صدقے کبھی دیدار تو کروائیں. یقین جانو سارے حسن بھول جاؤ گے، حضور اتنے ہنسی ہیں. آؤ زندگیاں ان کی محبت والے بنے، خیر والوں میں بیٹھا کریں. نیکوں کی صحبت میں رہنا انبیاء کی سنت اور ان کی دعا ہے. بری صحبتوں سے بچ جائے. طریق منہاج القرآن اسی درد کو عام کر رہی ہے. فروری کے مہینے میں دعوت دوں گا، آئے منہاج القرآن کی رفاقت اختیار کریں. اللہ ہم سب کو عمل والا رکھے. وما علیہ